بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید رب هب لی من الصالحین صدق اللہ خالق مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، آج کا دن حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی آزمائشوں سے گزرے اور ان آزمائشوں میں جو سب سے بڑی آزمائش تھی وہ یہ تھی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا. یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش. اور بچہ بھی بہت بڑھاپے میں ملا اور ہو بھی اکلوتا بچہ. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو ماں کو بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، باپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے، پھر باپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے. یہ آزمائش، یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت آیا جب اسماعیل علیہ السلام 10 سال کے تقریباً تھے. انگلی پکڑ کے چلتے تھے، کھیلتے تھے، کام کاج کے لیے ساتھ لے کے جاتے تھے. آپ بھی بچوں والے ہیں، ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ بچہ ساتھ جا رہا ہے، ساتھ آ رہا ہے. ابا جی کہہ رہے ہیں پتر یہ لے آ، یہ لے آ، یہ کام کر دے، دروازہ بند کر دے، ماچس لے آ، فلاں کام کر. تو اس وقت محبت باپ کی بڑھ جاتی ہے. اللہ نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ امتحان ڈالا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد کا اختیار اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اولاد۔ قرآن مجید اٹھائیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو میں چاہوں بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، جس کو چاہوں دونوں دے دوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کے پاس بچیاں بچہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے گھر ہیں ان کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کے گھر میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ بچی ہے نہ بچہ ہے۔ انہ علیم قدیر، وہی جاننے والا ہے، وہی قدرت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 101، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر دے۔ اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ اولاد کوئی نہیں دینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا یا اللہ بیٹا دے، وہ بھی نیک دے۔ اللہ سے اولاد مانگے تو نیک مانگا کرے۔ نیک اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، نیک اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، نیک اولاد ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے، نیک اولاد ماں باپ کا سہارا بنتی ہے۔ اور جو اولاد نیک نہ ہو وہ ماں باپ کا نام کیا روشن کرے گی، وہ تو اپنا نام بھی روشن نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم تجھے حوصلے والا، بردبار، حلیم بیٹا عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل بیٹا عطا کیا، جو بڑا ہی حوصلے والا، بڑا ہی حلیم بردبار بیٹا۔ اللہ، جب اللہ نے اولاد دے دی تو اللہ نے ایک اور امتحان ڈال دی ابراہیم علیہ السلام، بڑا مشکل امتحان۔ یہ امتحان نبی پورا کر سکتے ہیں، ہم ہمت ہے، ہم تو چھوٹا سا امتحان نہیں پورا کر سکتے۔ چھوٹی سی آزمائش آ جائے نا ہم گھبرانے لگتے ہیں، شکوے اللہ کے کرنے لگ جاتے ہیں، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایک اور امتحان ڈال دیا، فرمایا اے ابراہیم اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کے جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اونٹنی پہ بٹھایا، سفر شروع کر دیا، علامتیں اور نشانیاں ڈھونڈتے چلے گئے۔ جب پہنچے مکہ کی وادی میں، بیت اللہ شریف کے ارد گرد کی وادی میں پہنچے، یہاں پہ ساری نشانیاں پائیں گے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کنواں موجود کوئی نہیں، جانور تک کوئی نہیں، پرندے تک کوئی نہیں۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو
اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اونٹنی سے نیچے اتارا، بولنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پہ چھوڑ کے واپس کا ارادہ کر لیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پیچھے سے آواز دیتی ہے، ابراہیم ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، یہاں پہ کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہے، ہمارا سہارا کون بنے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہماری عورتیں ہوتی نا پیٹنا شروع کر دیتی، شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی، وہ تو نبی کی بیوی تھی اور نبی کی ماں تھی، کتنا حوصلہ۔ ہماری عورتوں کے تھوڑے سے مشکل وقت آ جائے نا پھر تھکتی نہیں، گلے کرنے کے لیے شور کے گلے ہو رہے ہیں، ادھر بھی بتائیں گی ادھر بھی بتائیں گی، اس ساڈا کپ نہیں چڑھا۔ یوں ہی ہوتا ہے نا، جدوزی میں آیا تنگی دیکھی بغیر، نہ کوئی صبر رہ گیا نہ کوئی حوصلہ رہ گیا۔ حالانکہ آج کل عورتوں کے بعد تنگی شنگی کوئی نہیں، جو مانگتی ملتا ہے ان کو، پھر بھی ٹائم پہ سبزی نہ مل گئی، ٹائم پہ کوئی چیز نہ آئی، شروع ہو جاتی۔ اس گھر پر تنگی دیکھی میں۔ ایک حضرت اما حاجرہ ہے، ان عورتوں کو پڑھنی چاہیے سیرت۔ کچھ نہیں ساتھ، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں، اور کہا اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک امتحان یہ تھا۔ دوسرا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے جاتے رہے، ملک شام سے آتے اس مکہ کی دھرتی پر اپنے بچے کو ملنے کے لیے آتے، واپس جاتے، آتے جاتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہوگی 10 سال، چلنے پھرنے کے قابل، کھیلنے کودنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام سے سفر کیا، اپنے بچے کو ملنے کے لیے آئے۔ اب آئے، بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بڑی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور امتحان ڈال دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، ایک رات کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے قیمتی چیز کی قربانی دیجیے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، رات کو پھر خواب آ گیا، دیکھا کہ اللہ قربانی مانگ رہے، صبح کے پھر 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، پھر رات کو خواب آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ رہے اور قربان کر رہے۔ صبح اٹھے، خواب میں جو کچھ دیکھا، اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے پوت، اے میرے بیٹے، رات خواب میں میں نے تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنی بڑی قربانی، کتنا بڑا امتحان۔ اپنی بیوی کو کہا اپنے بیٹے کو آج تیار کر دینا، اچھے کپڑے پہنانا، اپنے ایک بڑے دوست سے ملوانے کے لیے لے کے جاؤں۔ دل میں تھا کہ میرا بڑا دوست تو اللہ ہی ہے، اللہ سے ملوانے لے کے جاؤں، لیکن اپنی بیوی حاجرہ کو بتایا نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ عورتیں تھوڑے دل کی ہوتی ہیں، کہیں اللہ کے اس حکم میں رکاوٹ نہ ڈال۔
اس نے نہیں بتایا۔ حضرت اما ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، کپڑے پہنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو ساتھ لیتے ہیں اور ساتھ رسی چھری بھی لے لیتے ہیں، بغل میں دبا لیتے ہیں۔ ادھر شیطان، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ قربانی والا عمل شروع ہونے والا ہے، کہ میں بہتر ہے یہیں پہ دبا دوں، یہیں پہ روک لوں اس عمل کو۔ اگر یہاں پہ نہ روکا تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت ایسے چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو شیطان تھا نا، ایک انسان کی شکل میں بیروپیہ بن کے، بڑی لمبا جبہ شبہ، داڑھی، تسبیحیں گلے میں ڈالی ہوئی، اللہ اللہ کرتا آ رہا ہے۔ دروازے نے دستک دی، کون؟ کہا حاجرہ دروازہ کھول، ایک بات بتانی ہے تجھے۔ حضرت اما حاجرہ نے دروازہ کھولا، کہا تجھے پتا ہے تیرا شور اسماعیل کو کہاں لے کے گیا؟ کہا اپنے دوست سے ملوانے لے گیا۔ کہا نہیں نہیں، وہ آج تیرے بچے کو ذبح کرے گا۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ اپنے بچے کو ذبح کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر شیطان کو سچ بولنا پڑ گیا۔ شیطان نے سچ کہہ دیا کہ ابراہیم اللہ کے حکم پر اسماعیل کو ذبح کرے گا۔ اللہ، یہ بھی حضرت ہاجرہ تھی، نبی کی بیوی تھی، بڑے حوصلے والی، تحمل والی، صبر والی۔ کہا اچھا کہ اللہ کے حکم پہ ذبح کرے گا میرے بچے کو؟ ہاں میرا تو ایک اسماعیل ہے، کاش میرے 100 اسماعیل ہوتے، اللہ کے حکم پہ باری باری سب کو ذبح کروا دیں۔ ذرا نہیں گھبرائی۔ ہماری عورتیں ہوتی پورے گاؤں کو بتاتی بچاؤ میرے بچے کو بچاؤ، آئی ذبح کرے گا وہ۔ نہیں، صبر کیا کہ اللہ کے حکم پہ ذبح ہو رہا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ شیطان کا وار وہاں بھی نہ چلا۔ شیطان جو ہے روکنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ پتہ ہے تیرا بھائی ذبح کرے گا؟ کہا کیوں کرے گا؟ یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پہ ذبح کرے گا؟ تو اسماعیل علیہ السلام بھی بولے نبی کے بیٹے جناب، کہا اللہ کے حکم پہ میں نے ذبح ہونا ہے، میری ایک جان کیا، کاش میری 100 جانیں ہوتی، اللہ کے حکم پہ سب ذبح کروا دیں۔ پھر اس کی دال نہ گلی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ترلے منتیں کرنے لگا، اور اسماعیل کیا کر رہا ہے؟ وہ تیرا ایک تو بیٹا ہے، تو اس کو بھی تو ذبح کرنے جا رہا ہے؟ وہ خواب بھی تو آیا تھا، خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، وہ سچے بھی ہوتے ہیں، کوئی نہیں ڈر، تو خواب سمجھ کے چھوڑ دے۔ کون سا اللہ نے وہی دی ہے تجھے، وہی بھیج کے حکم دیا ہے، وہ کوئی نہیں، خواب ہی ہے نا۔ یہاں پہ بھی ایک بات سمجھ لو، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب جھوٹے ہو جاتے ہیں، ہمارے خواب خیالی ہیں، ہمارے خواب ظنی ہیں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا نا کہ یہ اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو سمجھ گیا یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ نیچے سے کنکریاں اٹھائیں اور دے ماری۔ حضرت اما ہاجرہ نے بھی کنکریاں ماری، اسماعیل علیہ السلام نے بھی ماری، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ماری۔ یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ حاجی جتنے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، اللہ نے سب پہ یہ ضروری قرار دیا وہ حج کر لیں تو شیطان کو کنکریاں مارے، تاکہ حضرت اما ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی یہ سنت بھی زندہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے مینا کی وادی میں پہنچ گئے۔ مینا، وہاں جا کر بات کی، اسماعیل علیہ السلام کو وہ خواب سنایا۔ قال یا بنی انی رأى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کا پتر رات ایک میں خواب دیکھا ہے، تیرے کو ایک صلاح مشورہ لین لگا
کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں ذبح ہوں تو تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے سے کہنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جی جو خواب میں دیکھا ہے نا کر گزریے، اللہ کے حکم کو پورا کیجیے، افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کیجیے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے جاؤں، صبر کروں گا۔ جو اللہ نے شروع میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تجھے بڑا حوصلے والا بیٹا دیں گے، آج وہ حوصلہ سامنے آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم اے ابا جی صبر کر کے دکھاؤں گا، لیکن میری ایک گل ہے، ایک بات ہے میری کہ مجھے جب ذبح کرنے لگے نا پہلو کے بل بٹانا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھنا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو جب جان نکلنے لگے اور میرا وجود تڑپنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ میرا پاؤں آگ تو نہ لگ جائے، ابا جی آپ کی گستاخی نہ ہو جائے۔ کتنا ادب ہے باپ کا، پتہ ہے ابھی ذبح ہو جانے، ذبح ہونے سے پہلے بھی یہ چاہ رہے ہیں تو یہ میرے تڑپتے وقت، میرا وجود جب جان نکلتے وقت تڑپے گا، جب کانپے گا تو کہیں ابا کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اور ایک آج ہم ہیں بات بات پہ باپ کو رسوا کرتے ہیں، بات بات پہ ابا کو برا بھلا کہتے ہیں، بات بات پہ رسوا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری کو تیز کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھ کے چلانے لگے۔ جب چھری چلائی تو چھری نہ چلی، چھری میں جو کاٹنے کی طاقت ہے یہ طاقت بھی کس نے دی ہے؟ زور سے بول رہے اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے وہ طاقت چھین لی۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں کہ چھری چلے، لیکن چھری نہیں چلی، چھری کو تیز کیا پھر چلایا، چھری نہیں چل رہی۔ چھری زبان حال سے کہہ رہی ہے اے ابراہیم خلیل ایک تیرا حکم ہے، ایک اوپر والے جلیل کا حکم ہے، جلیل کا مانو یا تیرا مانو؟ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگا لیا، غصے میں ہوئے، چھری کو اٹھا کے پتھر پہ یوں پھینکا، پتھر تو کٹ گیا، چھری نہ چلی۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جا جبریل جنت سے ایک مینڈا لے کے جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ مینڈا لے کے جب زمین پہ اترے، جبریل علیہ السلام نے ایک نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز بلند کی۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی کہ کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ کا نام بلند کر رہا ہے، اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یوں کہہ دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے اسماعیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کوئی اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، میرے ابا نے بھی اللہ کی بڑائی بیان کی، میں بھی کیوں نہ اس میں حصہ لے لوں؟ اللہ کی بڑائی میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ بول چھڑو، لینا چاہیے نا، تھوڑا سا بولا کرو تو بھی حصہ پڑ جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے سے بولے اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پوری تکبیر مکمل ہوگی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تینوں کی تکبیر مکمل ہوئی۔ اللہ نے اس کو بھی محفوظ کیا اور اس امت کے حوالے کر دیا کہ یہ تکبیرات تشریق اس امت کے لیے اللہ نے واجب کر دی کہ ہر فرض نماز کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار یہ تکبیر پڑھنا واجب کر دیا۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام مینڈے کو لے کے پہنچے، نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور مینڈا نیچے لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری چل گئی، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو نیچے اسماعیل نہیں تھے، مینڈا ذبح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। क्या इब्राहिम, ये जो तूने नेक काम किया है, नेक काम, हम इसको जारी रखेंगे, और जो कुर्बानी क़यामत तक करेगा अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए करेगा, तो वो जानवर की कुर्बानी, लेकिन हम सिला और बदला और इनाम बेटे की कुर्बानी का अदा करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुर्बानी वाला अमल जारी किया। आज भी पूरी दुनिया में इस 10 ज़िलहज्जा के दिन लाखों ने करोड़ों की तादाद में जानवर ज़बह होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अदा को जिंदा किया जाता है। तो मेरे भाइयों, हासिल कलाम ये है, हम जब भी कुर्बानी करने लगे अपनी नीयत को साफ रखें, नीयत को बोलो साफ रखें। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। हमने कुर्बानी करनी अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। बीच में ये नियत ना आने देना कि गोश्त खाएंगे, पूरा साल से गोश्त खाता नहीं और रज के गोश्त खाएंगे, ये नियत नहीं करनी। ना दिल में सोचना है गोश्त तो अल्लाह ने देने ही देना हमें, हमने नियत ये करनी है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए। कुर्बानी कुर्ब से है ना, कुर्ब का माना करीब होना। जो बंदा कुर्बानी करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, बेटी फातिमा अपने जानवर के करीब खड़ी हो जा। अब्बा जी क्यों? इसलिए कि जब तेरा जानवर ज़बह होगा उसके खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाह सारे पहले माफ कर दे। इस वास्ते कुर्बानी करने से अल्लाह का कुर्ब होता है, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? आपने फरमाया मेरे अब्बा जी, मेरे अब्बा इब्राहिम के तरीकों का नाम है, सुन्नत का नाम है। मिलेगा क्या? फरमाया हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी देगा। कुर्बानी के जिस्म पे जितने बाल है बंदा गिन सकता है? बोलो, लगता है तुसी गिन लोगे तो बोल भी छोड़ो, नहीं गिन सकते, नहीं ना गिन सकते। तो अनगिनत बाल है, अल्लाह नेकियां भी अनगिनत अता करेगा, कसरत के साथ अदा करेगा। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिनों का आमाल बंदे के तोले जा रहे होंगे। एक पन्ने में आमाल है, एक पन्ने में गुनाह है, और ये जो है गुनाह वाला पन्ना झुकता हुआ नजर आएगा ना। ये जो कुर्बानी का जानवर है अपने बालों समेत, खुरों समेत पहुंच जाएगा और नेकी वाले पन्ने में जाके बैठ जाएगा और जाके नेकी वाला पन्ना झुका देगा। जब नेकी वाला पन्ना झुक जाएगा तो बंदा कामयाब हो जाएगा और जन्नत का ऐलान हो जाएगा। तो कितना अमल है कुर्बानी करने का। और एक वईद भी सुन लें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे पे कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी ना करे, जिस बंदे पे कुर्बानी वाजिब है और उसको पता है मैं मालदार हूं, कुर्बानी मेरे पे वाजिब है और वो कुर्बानी जानबूझ के नहीं करता, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि वो मेरे ईदगाह के करीब ही ना है। ईद पढ़ना तो दूर की बात है, फरमाया वो मेरी ईदगाह के करीब ही ना है, उसको कोई हक नहीं है कि वो ईद की खुशियों में शामिल हो, क्योंकि उसने अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं किया, हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीकों को अपनाया नहीं, अब उसको कोई हक नहीं है वो ईदगाह के करीब आए। तो इस वास्ते मेरे भाइयों बड़े शौक के साथ कुर्बानियां करें। अल्लाह तबारक व तआला